السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 33واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ پیش ہے غزوہ خیبر کی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لکا فتح مبینہ، بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی۔ صلح حدیبیہ، یہ ایک صلح تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے بیچ ہوئی تھی۔ اس صلح سے بہت سے صحابہ رضوان اللہ اور خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھل کر اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کے ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے سکون کے لیے سورہ فتح نازل فرمائی اور اس صلح کو فتح مبین فرمایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے آنے والے وقت میں بھی فتح اور بہت سے غنائم یعنی مال غنیمت کا بھی وعدہ اسی سورت کی آیت 18 اور 19 میں فرمایا۔ آیت 18 ترجمہ: اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو ایمان میں ایک قریبی فتح دے دی۔ آیت 19 ترجمہ: اور بہت سی غنیمت بھی جس کو وہ حاصل کریں گے اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فتح کی پیشنگوئی اور بشارت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم فرمایا۔ غزوہ خیبر کی اہم وجہ یہ ہوئی کہ غزوہ بنی نذیر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا تو وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر کا علاقہ مدینہ سے 70 میل ملک شام کی طرف ہے۔ اس علاقے میں یہودی بہت پرانے زمانے سے آباد تھے، لیکن بنی نذیر جو بہت دولت مند، مغرور اور شرارتی تھے، جب خیبر میں مقیم ہوئے تو خیبر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ یوں تو صلح حدیبیہ کے فائدے آنے والے وقت میں ظاہر ہوتے رہے، لیکن ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ صلح کے وقت مسلمانوں کی کل تعداد جہاں 2000 سے زیادہ نہیں تھی، وہاں صلح کے ایک سال کے اندر 10,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کو اتنی بڑی کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ خیبر مدینہ منورہ سے 70 میل شمال یعنی اتر میں ملک شام کی طرف ایک سرسبز علاقہ ہے جہاں بہت سے قلعے اور کھیتی ہے۔ یہ غزوہ ماہ محرم 7 ہجری کو لڑا گیا۔ ہجرت کے 6 سال کے آخر میں جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثار ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کیے بغیر مکہ سے واپس مدینہ پہنچے تو وہاں کچھ اس قسم کی خبریں ملیں کہ خیبر کے یہودی بڑے لشکر کے ساتھ پوری تیاری سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ان کی مسلمانوں کے خلاف مسلسل شرارتوں اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال چکے تھے، جن میں یہودیوں کے 2 قبیلے، ایک بنو نذیر اور دوسرا بنو قریظہ، 2 طاقتور اور دولت مند قبیلے خاص تھے۔ جب یہ دونوں قبیلے بھی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تو یہودیوں کی طاقت بھی بڑھ گئی اور سازشیں بھی۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے اب بے فکری نصیب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر یہودی فوج کا یہاں انتظار نہ کیا جائے، بلکہ یہ جنگ ان کے گھر میں جا کر لڑی جائے اور ان کو زیادہ مہلت نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ میں سے صرف ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دی جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے منافقوں کی پہچان بھی ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صباح بن عرفت رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ کچھ دوسری عورتیں بھی زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے ساتھ لی گئیں۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالے جانے کا تفصیلی ذکر قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت 2 سے 5 تک میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دجال کے بارے میں روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے بار بار بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں غور کرو، سمجھو اور باخبر رہو، اس پر عمل کرو اور ان لوگوں سے بیان کرو جو تمہارے بعد ہیں، لہٰذا ہر ایک دوسرے سے بیان کرے، اس لیے کہ اس کا فتنہ سخت ترین فتنہ ہے۔ الفتن، حضرت نعیم بن حماد۔